اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اپنے نئے موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی دجال۔ دجال کون، کب اور کہاں؟ یوں تو ہمارا موضوع دجال کے متعلق ہے، مگر دجالیات کا عنوان اس کے بالکل آخر میں ذکر ہوگا۔ ابتدا میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مہدویات اور مسیحیات سے گزرنے کے بعد ہی دجالیات کا ذکر آپ کو سننے کو ملے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دجال کے تذکرے سے پہلے اس کے خاتمے کے لیے مبعوث کی گئی روحانی شخصیت کا تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ شرکی طاقتوں کا تذکرہ ہو اور اس کے خاتمے کے لیے خیر کی قوتوں کا ذکر خیر نہ ہو تو یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ لہٰذا سامعین، اصل عنوان دجالیت تک پہنچنے کے لیے دو تحمیدی عنوانات مہدویات اور مسیحیات سے گزریں گے۔ مسیحادی کے بارے میں جاننے کے بعد ہی وہ مسیح حلالتا کو سمجھ سکیں گے۔ بعض کتابوں کے سرِ ورق یا فہرست میں کچھ عنوانات پرکشش انداز میں ہوتے ہیں، لیکن متن میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا یا ایسی گرم بازاری نہیں ہوتی جتنی ان کی خبر گرم تھی۔ اس کے برعکس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متن میں اضافیات کا وسیع و عریض کھاتا کافی کھلے ہاتھ سے کھول دیا جاتا ہے، لیکن سرِ ورق ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ زیر نظر کتاب اس دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خوبی ہے یا خامی، لیکن یہ عرض ضروری ہے کہ انداز تالیف کی خامیوں پر کبھی مقصد تالیف کی اہمیت پردہ ڈال دیا کرتی ہے۔ سامعین سے التماس ہے کہ انداز سے قطع نظر کر لیں، مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ انشاءاللہ اس کو سننے کا مقصد آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یوں تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ تسلسل کے لحاظ سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دجال کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن یہاں بات یہ نظر میں رکھی ہے کہ دونوں روحانی شخصیت کا ذکر پہلے کر دیا جائے اور اس کے بعد دجال کو سمجھا جائے۔ چلیں باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں مہدویات سے، یعنی حضرت مہدی کون ہوں گے، حضرت مہدی کے ساتھی کون ہوں گے، حضرت مہدی کی جد و جہد کس نوعیت کی ہوگی، حضرت مہدی کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے، حضرت حارث اور منصور کا کردار کیا ہوگا، مغرب کی عظیم الشان مادی طاقتوں کے خلاف آپ کیوں کر کامیاب ہوں گے۔ حضرت مہدی کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا بہت اہم ہے۔ حضرت مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کیا کریں گے، کب ظاہر ہوں گے۔ ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں یا غفلت برتی گئی ہے، ان کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ پہلی بات، حضرت مہدی کون ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ حضرت مہدی کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں، مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہوگا، بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن اموار کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، وہ پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور وہ کچھ چند سالوں میں کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ بن پڑ رہا ہوگا۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے،
تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعوی مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں، یعنی جھوٹے دعوے دار ہر دور میں فتنہ کا سبب بنتے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں۔ لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہدویت ایک روحانی منصب ہے اور میرے شیخ و مرشد محبوب العلماء والصالحہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی داماد برکاتہم اکابر کا ایک مقولہ نقل فرمایا کرتے ہیں، تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسینی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ اجمال کی یہ ہے کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ عظیم اصرار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا۔ اس کے بدلے آخری زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیزیں عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے، جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء ہیں، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ دوسرا دعویٰ مہدویت کا از خود دعویٰ کرنے والوں کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہد و منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں پاکستان و افغانستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، ازبکستان، سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ سب مل کر شدت سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبوں اور امریکہ و اسرائیل کے یہودوں کی سازش دم توڑ دے گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم آپ کے ہاتھ پر اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔